قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے 2 درسوں میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث، جو دین کے 3 بہت ہی اہم عقائد اور اصولوں پر مبنی ہے، اس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ جس پر گفتگو ہوئی وہ یہ تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا بہترین صورت میں، اور یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس آیت کی بنیاد پر اور محض عربی کو بنیاد بنانے کی وجہ سے ایک فرقہ گمراہ ہو گیا، اور وہ معتزلہ ہے، جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیدار نصیب ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بلکہ ہم نے حدیث دیکھی کہ جمعہ کے ناموں میں سے جنت میں ایک نام یوم المزید بھی ہے، اور ہر جمعہ کو اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنت میں جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ چاہت کریں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کا ذکر ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے جو موقوف روایت ہے، ان کا قول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ولدینا مزید سے مراد، یا اسی طرح سے دوسری آیات میں بھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے۔ تو اس زیادہ سے اور اس مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن بھی، اور اسی طرح سے جنت میں جانے کے بعد بھی۔ تو یہ کل ملا کر باتیں اس حدیث سے ہمارے سامنے آئیں، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے جس کو ماننا چاہیے۔ ہاں، کفار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کفر کی، شرک کی، نفاق کی کیا یہی سزا کم ہے کہ ایسے شخص کو جو کفر و شرک میں اور نفاق میں مبتلا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھ نہیں پائے گا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہم نے اس حدیث سے دیکھا، جو اصل میں انکار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیتیں اس باب میں ذکر کی جاتی ہیں سورہ تکویر کی یا سورہ نجم کی،
تو ان دونوں آیتوں سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے جبریل کو دیکھا ان کی حالت اصلی میں، ورنہ عام حالات میں جبریل انسان کی صورت میں آتے تھے۔ آج ہم اس حدیث کا دوسرا حصہ دیکھیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے، جس میں کتنی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں اور بنیادی طور پر 3 اہم عقیدے اور اصول دین کے بیان کیے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ جس کے معاملے میں گمراہ ہے، اور یہ 3 باتیں اس غلط عقیدے کی یا اس غلط منہج کی اصلاح کرتی ہیں۔ دوسری بات جو آج ہم دیکھیں گے، پوری حدیث میں سمجھتا ہوں اس کا اعادہ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے حدیث کو پڑھ چکے ہیں۔ آج جو حصہ ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی یا نہیں، یا آپ نے ساری باتیں ہم کو بتا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے ضمن میں جو بات کہی اس کو ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ قالت ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ فرماتی ہیں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات چھپا دی، کتم شیئا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات چھپا دی، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا، یعنی اللہ کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بولا۔ جبکہ واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آپ نے ایسا اگر نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں پر ما انزل الیک من ربک ہے، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس میں عموم ہے، ما سب کچھ جو بھی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سب کا سب پہنچانا ہے، کسی ایک چیز کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے۔ تو ما میں عموم ہے، عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے، تفسیر کے قاعدے کے اعتبار سے، فقہ کے قاعدے کے اعتبار سے عربی زبان میں جب بھی ما آتا ہے وہ تمام چیزوں کو شامل کرتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، جو کچھ بھی، سب کا سب پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کو پورا پورا پہنچا دیں، اور آپ کی رسالت کا مدار اس پر تھا کہ آپ پورا پہنچائیں، اگر آپ نے پورا پہنچایا نہیں تو ذمہ داری ادا نہیں ہوئی۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلے میں رسالت کے مقام کو برقرار رکھا، آپ کو رسول برقرار رکھا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ، جیسے پہنچانا چاہیے تھا پہنچایا، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسول کہہ کے پکار رہا ہے کہ آپ واقعی اللہ کی رسالت کے، اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، تبھی تو آپ کو رسول کہا جا رہا ہے۔ لیکن تنبیہ کے طور پر
اور یہ تنبیہ دوسروں کے لیے ہے، اور آپ کے لیے اس اعتبار سے نہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ تو کرتے ہی تھے، لیکن دوسروں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پورا پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کی رسالت کا معاملہ کما حق کہو اللہ کا پیغام پہنچانا، جیسا پہنچانا چاہیے تھا ویسا پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو عائشہ فرما رہی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے پکار رہا ہے، اور یہ لقب اللہ نے آپ سے کبھی چھینا نہیں پوری زندگی میں، آخری وقت تک یہ لقب آپ کا برقرار رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے صاف الفاظ میں آپ سے بتایا گیا تھا کہ آپ کو پہنچانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور آپ کے مقام کو برقرار رکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ادا کیا، پورا کیا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دوسرے بدعات کا دروازہ بند کرنا۔ حدیث کے اس حصے کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام، آپ پر یقین و اعتماد اور ایمان اور آپ سے محبت، یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں کہ آپ نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں، اور اس میں آپ کی امانت داری کا اعلان ہے۔ دو، اس میں بدعات کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، جتنا انسان کو ضرورت تھی آپ نے پہنچا دیا، اللہ نے جو بھیجا آپ نے پہنچایا، اب ہمارے لیے کچھ کرنے کا دروازہ کھلا نہیں ہے، ہم دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی چیز کم نہیں رہ گئی جو بھیجنی تھی اللہ نے اور نہیں بھیجی، یا بھیجی تھی اور نعوذ باللہ آپ نے چھپائی۔ تو اب دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپائی گئی ہو یا بھیجی نہ گئی ہو، پورا دین آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ نے جتنا دین بھیجا اتنا ہی دین ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہم کو اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت، تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حدیث اور حدیث کا یہ ٹکڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا اظہار کرتا ہے، دوسری طرف حدیث کا یہ ٹکڑا ایک مسلمان کے لیے بدعات سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا دینا تھا آ گیا۔ تو یہ بات اس حدیث میں یہاں پر ہم کو ملتی ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ سارے انبیاء امانت دار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیغام دے اور وہ نہ پہنچائے۔ سارے رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ساری مثالیں ذکر کرنے کی بجائے ہم صرف ایک مثال پر یہاں اکتفا کریں گے، اس لیے کہ اس میں ایک خاص جملہ یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص وصف ان کا بیان کیا جو یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ قوم کے افراد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ قوم کے حالات وہ بہتر جانتے ہیں۔ جب انہی میں پل کے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں قوم کی حالت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معلوم ہوتی ہے، لہٰذا وہ قوم میں زیادہ بہتر طور پر دعوتی ذمہ داری ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ دوسرے اس اعتبار سے کہ جب اپنی قوم کا آدمی ہے تو اس کی بات پر اعتماد کرنا اور اس کی بات ماننا زیادہ آسان ہوتا ہے، خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ انبیاء انہی میں پل کے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کا کردار، ان کی امانت داری، ان کی سچائی، ان کی پرہیزگاری ان کے سامنے ہوتی ہے، تو اعتماد کی وجہ سے ان کی بات ماننا آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے قوم، یہاں پر یاد رکھیں یا قومی ہے، یا قومی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب ندا ہوتی ہے تو اس میں قومی کی بجائے قومی ہو جائے گا، اسی لیے ربی کی بجائے ربی ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یا قومی، یہ قومی ہے لیکن وہ ہو جائے گا یا قومی، جیسے یا رب کا، میرا رب کہا جاتا، میری قوم، میری قوم اگر ہو تو قومی، لیکن عربی زبان میں جب ندا لگے گی یا قومی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عرب سے ہوگا ربی، لیکن جب یا اس کو لگے گا تو ہو جائے گا یا ربی۔ تو اس طرح سے کہا یا قومی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم اب بھی بچو گے نہیں، اب بھی تم ڈر کے شرک سے بچو گے نہیں۔ تقوی میں دونوں معنی ہیں، خوف اور اجتناب، ڈرنا اور بچنا۔ کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں اور کیا تم شرک سے بچو گے نہیں؟ افلا تتقون۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ملأ قوم کے سردار، قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، جن کے مزاج ہی میں انکار تھا، کیونکہ مالدار سردار عموماً انبیاء کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انبیاء کی بات واضح نہیں ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سرداروں کو انبیاء کی تابعداری پسند نہیں ہوتی ہے۔ ہم قوم میں بڑے بنے ہوئے ہیں، اب اس کو ہم نبی مان لیں، بڑا مان لیں، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو اس کی بات ماننی پڑے گی، تو ہم اس کے تابعدار ہو جائیں گے، ہم اس کے تابعدار نہیں ہو سکتے۔ تو کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سردار انہوں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نادانی میں مبتلا ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹوں میں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی قوم نے دو باتیں ان کے بارے میں کہیں، ایک کہ ہم کو لگتا ہے کہ تم جہالت میں، سفاہہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں بے وقوفی، نادانی، کم فہمی، اور کاذبین جھوٹے، یا تو تم نادانی میں مبتلا ہو، عقل تمہاری خراب ہو گئی ہے، یا تم جھوٹ بولتے ہو۔ عام طور سے انبیاء کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی رہیں اپنی اپنی ان کی قوموں میں، اور ایک بات یہ تھی کہ ان کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ سماج جس چیز پر چل رہا ہے، اچانک ایک نئی بات لے کر آ گئے اور پورے سماج کو غلط بتا رہے ہیں۔ اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، اور سالوں سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ کثرت افراد اور لوگوں کا رواج، یہ دونوں مل کے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اور سارے کے سارے لوگ سماج کی یہی کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے خلاف جب تم دعوت دے رہے ہو تو تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم کو لگتا ہے کہ تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے، تم نادانی کر رہے ہو، بے وقوفی میں مبتلا ہو، نعوذ باللہ۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم فالس ہوڈ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، حقیقت سے ہٹی ہوئی بات کر رہے ہو۔ جھوٹ جو ہوتا ہے یہ حقیقت سے ہٹی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ تو یا تو تم عمدن کہہ رہے ہو جانتے بوجھتے، یا پھر تم
خود غلط فہمی میں مبتلا ہو اور ایک ایسی بات کر رہے ہو جو حقیقت سے پرے ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ. کہا میری قوم میں جہالت میں مبتلا نہیں ہوں، میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ بات یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغام دے کر بھیجا گیا رسول ہوں. انبیاء اور رسول یہ پختگی کے ساتھ بات کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے جنہوں نے مستشرقین انبیاء کے بارے میں، وحی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ان کو ہسٹیریا ہو گیا تھا، نعوذ باللہ. ان کو دورے پڑتے تھے، وحی کی تکلیف جو آپ کو ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو اس لیے کہ دیکھیے یاد رکھیں، جو اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ، امریکہ کے، جرمنی کے، فرانس کے، انگلینڈ کے، اور وہ علم کا شوق اور بعض اوقات کچھ الٹیریئر موٹیوز جس کو آپ کہیں گھٹیا نیتیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا. دیکھیں گے اسلام میں کیا ہے، لیکن اسلام کا مطالعہ انہوں نے کیا تو اس میں بنیاد انہوں نے دلائل کو نہیں بنایا، بنیاد انہوں نے اپنے افکار کو بنایا. ایک بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. محدثین کا طریقہ کیا ہے، اور جو مستشرقین ہیں، مستشرقین ان کو کہتے ہیں، اورینٹلسٹس، جو غیر مسلم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے مغرب والے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کرسچنس ہیں یا ایتھیسٹس ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا عیسائی ہیں، یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں اس کے اندر. لیکن خالی محنت کافی نہیں ہوتی ہے، صحیح اصولوں کے ساتھ اگر محنت کی جائے تو نتائج آتے ہیں. تو ان کا طریقہ کیا ہے، محدثین کا طریقہ کیا ہے، یا ہم موٹے الفاظ میں کہیں علماء کا طریقہ کیا ہے. خاص طور سے محدثین میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ دین کی بنیاد دلائل پر ہوتی ہے، اور قرآن کے علاوہ دلائل احادیث اور آثار ہوتے ہیں، روایات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی قرآن میں نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں، لیکن زیادہ تر زندگی آپ کی احادیث میں ہے، اور احادیث سے سب سے زیادہ ڈیل کرنے والے محدثین ہوتے ہیں. ضمناً کچھ بات آ جاتی ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں جن کو آپ کو جاننا ضروری ہے، اور یہ عنوان کے ضمن میں ہم باہر نہیں جا رہے ہیں. محدثین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو دیکھتے ہیں اور دلیل کے الفاظ سے باہر نہیں جاتے ہیں، ان کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، اور ان کا دائرہ اس دلیل کے الفاظ کے اطراف ہوتا ہے بس. مستشرقین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے. مستشرقین کی جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ گمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عیسائی سے ملے تو محدثین کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس عیسائی سے کیا بات ہوئی، کیا اس سے اس بارے میں بات ہوئی کہ تمہاری تورات میں یا انجیل میں کیا ہے، مجھے بتاؤ. محدثین ایسے گمان نہیں کرتے ہیں، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ملے بس، اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے آگے، بلکہ آپ نے خود اس کو دعوت دی. اگر روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی دعوت دی، تو محدثین اسی پر اکتفا کریں گے. جو مینشنڈ ہے، جو مذکور ہے، وہ اس سے آگے اپنی عقل چلا کے کچھ بھی نکالیں گے نہیں. جتنا بیان ہوا ہے اتنا ہی ہے. لیکن مستشرقین کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. مدینہ میں عیسائی تھے، یہودی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملنا جلنا ہوگا یقینی طور پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان میں سے کسی سے پوچھا ہی ہوگا کہ تمہاری تورات میں کیا ہے، تمہاری انجیل میں کیا ہے، اور جب پوچھا ہوگا تو آپ نے اس سے کاپی کیا ہوگا، اور پھر اپنی طرف سے نعوذ باللہ قرآن میں اس کو داخل کیا ہوگا.
اور قرآن شاید وہی ہے جو تورات اور انجیل سے کاپی کیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ مستشرقین کا ہوتا ہے، وہ پاسبلٹیز کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ امکانات کو ہو سکتا ہے کو ہوا ہوگا یقینی طور پر ایسا بنا دیتے ہیں، اور اسی پر پوری عمارت تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ محدثین کا طریقہ علمی طریقہ ہے، مستشرقین کا طریقہ علمی نہیں ہے، چاہے وہ اس کو کتنے ہی بڑے انداز میں بیان کریں، کیونکہ اپنی طرف سے گمان لگا کر بات کرنا، قرآن میں اس کو بتایا گیا کہ یہ فیکٹس نہیں ہوتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کچھ کام کا نہیں ہوتا۔ دل سے کچھ بھی باتیں بنا لینا، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی علاقے میں کچھ قتل ہو گیا اور اس وقت میں وہ اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے اس علاقے میں گیا تھا، کبھی جاتا نہیں، گیا، اور قتل اس آدمی کا ہوا جس سے اس کی ناراضگیاں تھیں، لیکن نہ وہ اس سے ملا، نہ وہاں گیا، نہ کچھ کیا۔ ایویڈنس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھا، اس کا موبائل فون بتا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سی سی ٹی وی بتا رہا ہے، لیکن کوئی آدمی سے یہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، اگر یہ اس کا جھگڑا تھا اور وہ وہاں گیا ہے تو بہت ممکن ہے اسی نے اس کو قتل کیا ہو۔ یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے، یہ مستشرقین کے سوچنے کا طریقہ ہے کہ پاسبل ہے اس لیے ہوا ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں کہ دلیل اس کی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوا جب تک کہ ثابت نہ ہو۔ تو عام طور سے مستشرقین انبیاء کے بارے میں جو خدا کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا طریقہ یہ رہا کہ چونکہ اب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو رسول کہاں سے آیا؟ پھر رسول بتا رہا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور آپ خاموش ہو جاتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا بنا دیا اس کو کہ یہ ہسٹریکل ایپیسوڈز تھے، نعوذ باللہ، کہ بس آپ کو دماغی جنون تھا نعوذ باللہ، اور اس کی حالت میں آپ کے ذہن میں کچھ بھی باتیں آ جاتی تھیں اور پھر آپ وہ کہنے لگ جاتے تھے۔ کوئی اس کو اسکیزوفرینیا کہہ سکتا ہے یا کوئی اور کہہ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت ہی اوچھا گرا ہوا گھٹیا طریقہ ہے ریسرچ کا۔ کوئی آدمی ہسٹریکل ہو اور اتنا اعلیٰ کلام پیش کرتا ہو جو عرب کے پڑھے لکھے لوگ اور زبان کے ماہرین ویسا کلام پیش نہ کر پائیں الفاظ کی مناسبت کے اعتبار سے، جس میں تعلیمات اتنی اعلیٰ ہوں کہ زندگی گزارنے کے اصول اس میں بیان کیے گئے ہوں، جس میں ایسی باتیں ہوں کہ جو تورات اور انجیل میں بھی محرف ہیں اور غلطیاں ہیں۔ آج کی تورات جو انہوں نے تحریف کرنے کی بات کی، جیسے مثال کے طور پر 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہو گیا، قرآن میں نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن میں اس کی اصلاح ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا یوں ہی ایسی اٹھ پٹانگ باتیں نعوذ باللہ؟ مستشرقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ افکار گھڑ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سہارے بنا لیتے ہیں تاکہ انکار آسان ہو جائے۔ یہی یہاں ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو جنون ہو گیا ہے، یا عقل خراب ہو گئی، یا پاگل ہو گئے ہو، یا جہالت میں مبتلا ہو، بیوقوفی میں مبتلا ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جس بات کو انسان نہیں ماننا چاہتا ہے، جو سماج کے دھارے سے اوپر اٹھ کے ہو، ایسے لوگوں کو عموماً پاگل کہا جاتا ہے، بے وقوف کہا جاتا ہے، جاہل کہا جاتا ہے، نادان کہا جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کو یعنی داخلی تضاد کہتے ہیں۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں سیلف کانٹرڈکٹری ہیں۔
کہ تم پاگل ہو، تم جھوٹے ہو۔ پاگل آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹا آدمی بہت مکار اور بہت عقل مند ہوتا ہے۔ بتائیے، بیوقوف بھی ہے اور اتنا چالاک کہ جھوٹ بھی گھڑ رہا ہے، کیسے ہوتا ہے جمع؟ اور یہ ہمیشہ سے انکار کرنے والوں کا طریقہ رہا ہے، چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جب وہ کفر میں واقع ہوتے ہیں ان کی عقل خراب ہوتی ہے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اپنی ہی بات سے ٹکرانے والی ہوتی ہیں۔ کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ رسول نے، حضرت ہود نے ان کے اس انسلٹ کا جواب انسلٹ سے نہیں دیا۔ اگر ہم یہی تفسیر اس کی دیکھنا شروع کریں بہت وقت نکل جائے گا۔ قرآن ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ کہا قال یا قومی، اے میری قوم۔ آپ نے انہیں نہیں کہا ہے بیوقوفو، اے میری قوم، اپنے پن سے ان سے بات کر رہے ہیں۔ لیس بی سفاہۃ، مجھے دیوانگی نہیں ہوئی ہے، میں جہالت کا مرتکب نہیں ہوں، میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنی رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات تم کو پہنچا رہا ہوں۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، مجھے حکم ملا ہے پہنچانے کا، بس میں وہ کام کر رہا ہوں جس کا حکم ملا ہے۔ رب العالمین کا پیغام میرے پاس آیا اور وہ میسیجز میں تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ ہاں دیکھنا دکھتا ہے کہ نہیں؟ یہاں دو باتیں کہیں، یہاں دو باتیں کہیں، ایک دکھ رہا ہے؟ ہاں اچھا، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو، ہے دکھے گا۔ اچھا، یہاں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ناصح اور دوسرے امین۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، ایک ناصح اور دوسرے امین۔ اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، ان میں دو صفات کمال درجے میں ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ انسان ہوگا انبیاء میں کمال درجے میں ہوتی ہے، اور جو لوگ دین کی خدمت کریں ان میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچانے والے، ان میں دو باتیں ہونی چاہیے، ایک ناصح، دوسرے امین۔ ناصح کا تعلق عوام سے ہے، یا جس کو آپ کہیں خلق سے ہے، اور امین کا تعلق خالق سے ہے۔ ناصح بھلا چاہنے والا، لوگوں کا برا نہیں ہونا چاہیے، وہ جہالت میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے، ان کی زندگی سنورنا چاہیے، وہ دنیا میں اچھی زندگی جئیں تاکہ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کا انعام ملے، وہ گمراہی میں نہ جائیں تاکہ آخرت میں جہنم میں نہ جائیں، ان کی تکلیف کو سوچ کے کڑنا، ان کی فکر کرنا، ان کا بھلا چاہنا تاکہ وہ جنتی ہو جائیں، جنتی بن جائیں۔ ناصح خیر خواہ، بھلا چاہنے والا، انگلش میں ویل وشر، بھلا چاہنے والا۔ انبیاء رسول لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نمبر دو، امین، امانت دار۔ امانت دار کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ایک امانت آئی ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں،
کسی اور کو پہنچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، پہنچانا پڑے گا، تو ایک طرف وہ لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس ایک امانت اللہ کی ہوتی ہے جو بندوں کو پہنچانا ہے۔ وہ مخلوق کی خیر خواہی اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری، ان دونوں کے درمیان جیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دین کی خدمت کرے، یہ دو باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دعوت کا کام تقریر بازی نہیں ہے، خدمت دین، دعوت، تبلیغ، تعلیم، تربیت ہابی نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری دو جذبات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایک، مخلوق کا بھلا چاہنا، لوگوں کا اچھا ہو جائے، لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یہ سیلفش موٹیوز کے تحت کیا جانے والا کام نہیں ہے۔ میں فیمس ہو جاؤں، مجھے لائکس ملیں، مجھے سبسکرائبرز ملیں، مجھے دنیا ملے، مجھے عہدہ ملے، شہرت ملے، مقام ملے، تعریف ملے، لوگوں کے دلوں پہ چھا جاؤں۔ دعوت دین کا کام اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ سیلفش کام نہیں ہوتا ہے، میرے لیے نہیں ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں چن کے الگ کیا گیا ہے لوگوں کی خاطر، دوسروں کے لیے تم کو چنا گیا ہے۔ تمہارا وجود، تمہارا کام تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے نفع کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ایک داعی اس کی زندگی میں اپنی حاجات وہ پوری کرتا ہے، کھانا پینا، گھر، تجارت، جو بھی ذمہ داریاں اس کی ہیں وہ تو نبھانا پڑتا ہے، بیوی بچے اس کے بھی ہوں گے، عورت ہے تو اپنے دائرے میں جو بھی تعلیم و تربیت کر رہی ہے، جو بھی خدمت دین کے انجام دے رہی ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوں گی۔ لیکن دعوت دین اس میں انسان اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیاوی فائدہ ہو، ہاں اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا اجر اس کو ملے اور آخرت کی کامیابی ملے۔ لیکن دنیا میں دنیاوی مفاد کے لیے وہ نہیں کرتا ہے، وہ مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، اپنا نہیں، کہ میرا دنیا میں بول بالا ہو، میرا نام ہو جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے مال و دولت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسرے، امانت داری، دوسری چیز دائی میں یہ ہونی چاہیے، انبیاء میں کمال درجے میں ہوتی ہے۔ وہ دین کے معاملے میں خیانت نہیں کرتے ہیں، دو اعتبار سے۔ ایک، آئے ہوئے پیغام کو چھپاتے نہیں، دو، اس میں اپنی طرف سے کچھ ملاتے نہیں۔ امانت داری کیا ہے؟ جوں کا تو پہنچا دینا، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اللہ نے حلال کیا ہو یہ حرام کر دیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو یہ حلال کر دیں، نہیں کرتے ایسا۔ بعض اوقات انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننے کے لیے جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسے فتوے دیتا ہے، ویسے جوابات ان کو دیتا ہے۔ دنیا مفاد کے لیے انسان وہ بولتا ہے جو قوم چاہتی ہے، کیونکہ قوم سے ہٹ کے بولنا قوم کی نگاہوں سے گرنا ہوتا ہے۔ ارے اس کا موڈ خراب کر دیا اس نے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری سنتی نہیں ہے، ویسا بولتی جیسا ہم نہیں چاہتے، یا ویسا نہیں بولتی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ حق حق ہوتا ہے۔ امانت داری یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کا دل ٹوٹا نہیں ٹوٹا، قوم کس کو مانتی کس کو نہیں مانتی ہے، شرک شرک ہے، بدعت بدعت ہے، حرام حرام ہے، گناہ گناہ ہے۔ اور انبیاء کو معلوم ہوتا ہے جب ایسا بولیں گے تو تکلیف آئے گی، کیونکہ قوم وہی سننا پسند کرتی ہے جس پر وہ ہیں۔ ہم کو غلط مت بولو، ہم کو چینج ہونے مت بولو، چینج بہت مشکل ہوتا ہے۔
بدلنے مت بولو ہم کو. ایک انسان کو کرسی بھی چینج کرنے بولو تو بہت غصہ آتا ہے. یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھو، مشکل پڑتا ہے، انسان پسند نہیں کرتا اس کو. چینج بہت مشکل ہوتا ہے، اور خصوصاً اس اعتبار سے کہ کہا جائے کہ تم غلط ہو، تبدیل ہو کے صحیح ہو جاؤ، تو قوم دشمن بن جاتی ہے. لیکن انبیاء امانت دار ہوتے ہیں، اور امانت داری کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں مخلوق کے مقابلے میں خالق کا ڈر زیادہ ہو. یہ تکلیف دیں گے لیکن ان کی تکلیف چھوٹی ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی وہ بڑی ہے. اگر میں نے نہیں پہنچایا، انبیاء دیکھیے کتنی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اگر نہیں پہنچایا تو اللہ کے مجرم بن جائیں گے، اور پہنچایا تو قوم کے مجرم بن جائیں گے. کیا کریں؟ تو ہود علیہ السلام اپنی پوزیشن بیان کر رہے ہیں. میں پاگل نہیں ہوں، میری عقل خراب نہیں ہوئی ہے، میں جہالت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا برا نہ ہو، تمہارا بھلا ہو. میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو، اور میں امانت دار ہوں. میرے پاس ایک امانت ہے، مجھے تم کو پہنچانا ہے. میں اپنی خوشی سے یوں ہی تمہارے سامنے ایک نیا فلسفہ پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے، مجھے پہنچانا ہے. میں اگر نہیں پہنچایا تو اللہ کا مجرم بن جاؤں گا. تو یاد رکھیں، یہ جو دو صفات ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. لوگ ہماری تقریر پسند کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں، دھیان مت دیجئے. میں نے حق ادا کیا یا نہیں، اور مخلوق کے نفع کے لیے میں نے کیا یا اپنے شرف کے لیے کیا. یاد رکھیں اس کو. تو یہ بھی یاد رکھیں، ناصح اور امین، یہ بہت ہی اہم دو صفات ہیں جو انبیاء کی ہوتی ہیں. اور ایک کا تعلق مخلوق سے ہے، مخلوق کی خیر خواہی، اور دوسرے امانت داری، اللہ کا خوف اور امانت میں جوں کا تو پہنچانا، دین پہنچا دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی اس میں یہی بات ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین میں سے کچھ چھپا دیا، اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا. کہ اللہ تو آپ کو امین کہے، اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہے، اور کوئی یہ کہے کہ آپ نے نہیں پہنچایا، وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے. اللہ پر جھوٹ اس لیے کہ اللہ آپ کو رسول کہے، پہنچانے والا، اور یہ کہے نہیں پہنچایا، تو یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہوا. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، بلکہ اللہ پر بھی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص آپ دیکھیے. مشرکین سے آپ نے جب مکہ میں مشرکین کو دعوت دی تو آپ نے کہا ما جئتکم بما جئتکم به اطلب اموالکم ولا الشرف فیکم ولا الملک علیکم. جو دعوت میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اطلب اموالکم، تم سے تمہارے مال طلب کروں، تمہارا مال مانگوں، ولا الشرف فیکم، اور نہ اس لیے کہ تمہارے درمیان میں بڑا بن جاؤں، تمہارے درمیان میں عزت والا قرار پاؤں، ولا الملک علیکم، اور نہ اس لیے کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں، سردار بن جاؤں. مال، شرف اور حکومت، یا اس کو آپ عزت کہیں. مال چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، یا حکومت چاہیے. نہیں، میں اس لیے نہیں یہ کام کر رہا ہوں. ولیکن بعثنی الیکم رسولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وانزل علی کتابا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی کتاب نازل کی ہے. وامرنی ان اکون لکم بشیرا ونذیرا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تمہارے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنوں. فبلغتکم رسالۃ ربی، تو میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا. ونصحت لکم،
اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تم کو رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ وہی بات جو دیکھیے آپ خود علیہ السلام نے جو کہی، وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، میرا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ نے مجھ کو کہا ایسا کرنے کے لیے، اپنے ہی دل سے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ اور وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں خود چاہتا ہوں دل سے، مانو تو مانو نہ، پھر جہنم میں جانا تو جاؤ، نہیں، انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں، جس کو ماننا ہوگا مانے گا، نہیں ماننا ہوگا پھر جائے گا جہنم میں، مجھے کیا کرنا ہے۔ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں، داعی ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے لوگوں کا اچھا ہو، لوگ کامیاب ہو جائیں، لوگ جہنم سے بچیں، یہ تڑپ اس کے لیے مجاہدے کو آسان کرتی ہے، یہ تڑپ اس کے لیے دعوت کی راہ میں تکلیف کو آسان کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس تکلیف کو بھی اس کے لیے لذت بنا دیتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف اللہ کا جو خوف ہوتا ہے، پہنچانا ہے، یہ ڈر اس کے لیے محرک بن جاتا ہے کہ میں اللہ کا مجرم بن جاؤں گا، مجھے پہنچانا ہے، اس کے دل سے مخلوق کے خوف کو نکال دیتا ہے، کیا ہوگا، حق بات بولنے پر نقصان ہوگا، اس سے بڑا نقصان تو اللہ کی طرف سے ہوگا، تو مخلوق کا خوف چھوٹا ہو جاتا ہے خالق کے خوف کے مقابلے میں، تو یہ امانت داری پیدا ہوتی انسان میں، اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا پیغام چھپا لیا یا بدل دیا تو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم نے قبول کر لیا اس دعوت کو جو لے کر میں آیا ہوں، توحید کو اور شریعت کے احکام کو جو میں لے کر آیا ہوں، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں یہ حظ، نفع، کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اجر ثواب کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اگر تم نے میری دعوت کو مجھ پر لوٹا دیا، دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اصبر، میں صبر کروں گا، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، یہاں تک کہ پھر اللہ ہی فیصلہ کر دے تمہارے اور میرے درمیان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے، اس کی سند شواہد کی بنیاد پر حسن ہے، کئی روایت اس باب میں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں کہ میں اللہ کی طرف سے مجھ کو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی خوشی سے کھڑا نہیں ہو گیا سب کو سدھارنے کے لیے، اللہ کا پیغام آیا ہے، مجھے پہنچانا پڑے گا، یہ امانت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ پہنچا کے میں چلا گیا، جیسے ڈاکیا خط ڈال کے چلا جاتا ہے۔ بعض جاہل لوگوں نے، منکرین حدیث نے کہا کہ رسول کا معاملہ ایسی جیسے کوئی ڈاکیا ہوتا ہے، بس اس کا کام ہوتا ہے خط پہنچا دیا، نکل جاؤ۔ رسول کا کام ایسا نہیں ہوتا ہے، رسول قوم میں رہ کر لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، رات دن فکر کرتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ان کے بگاڑ کو دیکھ کر اس کو دکھ ہوتا ہے۔ لعلک باخع نفسک، تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دل سے چاہتا ہے، وہ دل سے چاہتا ہے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مزاج تھا۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی، کوئی کہتا ہے چھپا دیا، جھوٹ بولتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا مأمورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے حکم کے ماتحت تھے، بندے تھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ بلغ واللہ ما ارسل به، واللہ، یہاں پر یاد رکھیں واللہ آپ قرآن میں کئی جگہ پڑھتے ہیں، واللہ خیر، اس طرح سے بہت ساری آیتیں آئیں گی، لیکن یہاں واللہ ہی ہے،
تو عربی زبان میں جب قسم کھاتے ہیں تو ہا کو زیر کسرہ لگ جاتا ہے، واللہ. اسی لیے آپ دیکھیں والفجر والقرآن المجید، تو قسم کھائی جاتی ہے. جب قسم کھائی جاتی ہے تو آخری حرف کو کسرہ لگتا ہے. اس کا مطلب اور اللہ، یہ ہوگا اللہ کی قسم. تو واللہ بلغ واللہ ما ارسل بہ، اللہ کی قسم آپ کو جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جس پیغام کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ نے وہ پیغام پورا پہنچا دیا. کیونکہ ماں یہاں پر کیا ہے؟ ماں تعمیم کے لیے ہے، اس میں عموم کہتے ہیں، انکلوسیو ہے، وہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے. وہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، جو بھی اللہ نے نازل کیا، وہ سارا کا سارا آپ نے پہنچا دیا. تو آپ اللہ کے بندے تھے اور ایک حکم کے فرما بردار تھے کہ پہنچاؤ. تو وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آپ کے ہاں نازل ہوا ہے، آپ کو پہنچانا پڑے گا اس کو. تو آپ نے اس کو سب کا سب پہنچا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ. لیس من عمل، کوئی عمل ایسا نہیں، یقرب الی الجنہ، جو جنت سے قریب لے جانے والا ہو، الا قد امرتکم بہ، تو میں نے یقیناً تمہیں اس کا حکم دیا ہے. یعنی کوئی عمل ایسا جو جنت سے قریب کرنے والا ہو اور میں نے تم کو بتایا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولا عمل یقرب الی النار، اور کوئی عمل جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہے. الا قد نہیتکم عنہ، مگر میں نے جس سے تم کو میں نے منع نہ کیا. تو جنت سے قریب کرنے والا عمل میں نے تم کو بتا دیا، اور جہنم سے دور کرنے والا عمل میں نے تم کو بتا دیا. تو کوئی عمل ایسا چھوٹا نہیں جو نیکی ہو اور میں نے بتایا نہ ہو، کوئی عمل ایسا جو گناہ ہو اور میں نے تم کو منع نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی زندگی کے، اب دیکھیے یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، جو بات بتائی جا رہی وہ کیا ہے؟ جنت سے قریب کرنے والے اعمال، جہنم سے دور کرنے والے اعمال. انبیاء اس کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے نہیں آتے کہ آپ کو کھیتی باڑی سکھائیں، آپ کو کپڑے بنانا سکھائیں، گھر تعمیر کرنا سکھائیں، دنیا کی ٹیکنالوجی بنانا سکھائیں. انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ انسان کی دنیاوی حاجات ہیں جو علاقے اور زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں. پہلے اونٹ تھے، سواریاں تھیں، بیل گاڑیاں تھیں، ٹانگے تھے اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں. بعد میں بدلتے بدلتے موٹر کار آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، ریل ٹرین آ گئی، اور نہ جانے کتنی ساری سواریاں آگے بھی آئیں گی. تو انبیاء اس کے لیے نہیں آتے کہ یہ بنانا سکھائیں. انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف راغب ہو اور جنت کے راستے پر چلنے والا بنے، اور اس کو جہنم کے راستے کی پہچان ہو جس سے بچے. اس لیے بعض لوگ جب بدعات کے بارے میں بات ہوتی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر بٹن لگانا بھی بدعت ہے، قمیص میں گھڑی پہننا بدعت ہے، موٹر گاڑی میں سوار ہونا بدعت ہے. یہ جہالت ہے. انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اللہ سے قریب کرنے والے معاملات، عقائد، اعمال. انبیاء اس کے بارے میں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جنت سے قریب کرنے والا عمل کیا ہے، جہنم سے دور کرنے والا عمل کیا ہے. یہ بتانے کے لیے تاکہ آدمی جنت کی طرف دوڑیں، جہنم سے دور بھاگے. تو یہ حاکم کی روایت ہے، صحیح ترغیب 1700 نمبر حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا. لیکن سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ سب کچھ بتا دیا تو کوئی آدمی کہ سب کچھ بتا دیا. سب کچھ ریلیٹیو ہے، یہ الٹیمیٹ نہیں ہے. بعض لوگ اس سے بھی
غلط عقائد نکالتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، آپ کو ما کان وما یکون سب کی خبر تھی، جو ہونے والا ہے اور جو ہو گیا سب معلوم تھا آپ کو۔ آپ بتائیے جو ہونے والا ہے فلاں صاحب ہے، ہاں عبداللہ ہے، اور اس کی بیوی فلانی ہے، اور گھر میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا یہ بھی بتا دیا؟ غور کیجئے سب کچھ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہر چیز، وہ چیزیں جو دین سے متعلق ہیں اور جو فتنوں سے متعلق ہیں آپ نے بتا دیں، کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا ہے، نہ یہ کہ فلاں جو ہے وہ یعنی بازار جائے گا اور وہاں سے تربوز خرید کے لائے گا، یہ بھی بتا دیا۔ ہر چیز کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سب کچھ صحابہ کو بتا دیا ہے، تو بتائیے قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے؟ کہ فلاں آدمی گانا گا رہا ہے، فلاں آدمی گالیاں دے رہا ہے، فلاں آدمی جھوٹ بول رہا ہے، فلاں آدمی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے جو بڑے بڑے فتنے ہونے والے تھے اور قیامت سے قریب جو نشانیاں ظاہر ہونے والی تھیں، آپ نے اس کو بتا دیا، نہیں کہ فردن نام لے کر ہر ایک کا کچھ بتا دیا ہو کہ فلاں آدمی فلاں کرے گا، فلاں علاقے کا ہوگا، فلاں گھر میں رہتا ہوگا، اس کا ایڈریس یہ ہوگا اور یہ ایسا کرے گا۔ یہ سب چیزیں باتیں یعنی یہ ایک اعتبار سے گستاخی بھی ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں انبیاء کیا بتانے کے لیے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ آپ اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری سے بری رہیں۔ آپ کو ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور آپ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حجۃ الوداع میں جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، اخیر میں، تو آپ نے حجۃ الوداع میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی موجود تھی، آپ نے اس میں صحابہ سے ایک لمبا خطاب اس میں ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ۔ تو وہ لمبی روایت ہے جس میں حج کے بہت سارے مراسم، بلکہ تقریباً حج اس میں سب آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے صحابہ سے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ صحابہ نے کہا قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ 2 چیزیں دیکھیے یہاں بھی آ رہی ہیں، بلکہ ان دونوں میں ایک آتی ہے چیز۔ صحابہ نے کہا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت وادیت، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا۔ ادیتا، پورا ادا کر دیا، جو امانت اللہ نے آپ کو سونپی تھی آپ نے وہ امانت پوری پہنچا دی، ادا کر دی۔ ونصحت، اور آپ نے خیر خواہی کی، آپ نے بھلا چاہا انسانیت کا اور خصوصاً اہل ایمان کا۔ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پیغام پہنچایا، امانت ادا کر دی اور آپ نے خیر خواہی کی۔ فقال بإصبعہ السبابہ، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں جس سے انسان اشارہ کرتا ہے، انگوٹھے سے قریب والی جو انگلی ہوتی ہے اس کو سبابہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ فقال بإصبعہ السبابہ، آپ نے اپنی سبابہ سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اس کو موڑ دیا، یعنی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اللہ تو دیکھ لے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچایا۔ اور آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرات،
3 بار آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ یہ بول رہے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے امانت ادا کر دی ہے، کہ آپ کی گواہی صحابہ دے رہے ہیں کہ آپ نے قد بلغت و ادیت و نصحت. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ خیر خواہی، نصح جس کو آپ کہیں، اور امانت. نصح اور امانہ، یہ 2 چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں. خیر خواہی اور امانت داری یہ انبیاء کا خاصہ ہے. اور پھر انبیاء کی تبعیت میں علماء، اور جو علماء کی ماتحتی میں طلاب یا دعا جس کو آپ کہیں، ان سب میں چیز ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ واقعی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے. خیر خواہی اور امانت داری، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ تبدیلی کریں. مشرکین آپ سے مطالبہ کرتے تھے، قرآن ان کو پسند نہیں آتا تھا، کیونکہ قرآن میں ان کی برائیاں ہیں، معبودوں کی برائیاں ہیں، ایسے احکام ہیں جو جی نہیں چاہتا، اور سماج میں ہونے والی جو بھی غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کی بات ہے. کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب مشرکین کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے ہیں. یہاں پر یرجون عربی زبان میں یاد رکھیں، رجا یہ امید اور خوف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا سیاق بتاتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے، کانٹیکسٹ اس کا بتاتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ جو ہماری ملاقات کی امید، ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے ہیں. جیسے مثلا سورہ النبأ میں اللہ نے کہا انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کی امید ہی نہیں رکھتا آدمی، خوف رکھتا ہے. حساب بولتی تمہارا حساب ہونے والا ہے تو اس سے ڈر بیٹھتا ہے کہ میرا پکڑا جاؤں گا میں، من حوسب عذب. تو حساب سے انسان ڈرتا ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. تو انہم کانوا لا یرجون حسابا، مشرکین و کفار یہ اپنے حساب کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں تھا. تو یہاں کہا کہ جو لوگ ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک دن ہمارے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے زندگی کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نمبر 1، اس قرآن کی بجائے پورا قرآن ہی دوسرا لے کے آ جاؤ، یہ قرآن ہم کو پسند نہیں، ہم کو دوسرا قرآن چاہیے. یا او بدل ہو، یا اس میں کچھ امینڈمنٹس کرو، اس میں کچھ چینجز کرو. تو ان کا مطالبہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ قرآن دوسرا لے آئیں یا قرآن میں اپنی طرف سے حذف و اضافہ یا تبدیلی کریں. اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مجھے اختیار نہیں کہ میں تبدیلی کروں، یہ میں نے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے. اور ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، جو پیغام وحی کیا جاتا ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں. میرا کام پیروی ہے، تبدیلی نہیں. یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا ہے، اور مجھے تو بس اس پر چلنا ہے. میں خود تمہاری طرح مکلف ہوں اس بات کا کہ اس پیغام کی پیروی کروں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں نے پیغام پہنچانے میں یا پیروی کرنے میں نافرمانی کی اپنے رب کی، اپنی ذاتی زندگی میں نے پیروی نہیں کی، یا دعوتی زندگی میں نے پیغام نہیں پہنچایا، ان دونوں اعتبار سے اگر میں نے پیروی میں یا تبلیغ میں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، مجھے ڈر ہے، انی اخاف،
کیا؟ عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، اس کے عذاب سے میں خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کچھ بھی تم کو ملا کر تمہاری پسند کا نہیں دے سکتا۔ یہ داعی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ لوگ چاہتے ہیں تمہاری دعوت تھوڑی بہت کڑوی ہے، یہ شرک وہ شرک، یہ بدعت وہ بدعت، یہ حرام وہ حرام، تھوڑا پانی ملاؤ اس میں، تھوڑا اس کو اور تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرو، تھوڑا اس کو ہلکا کرو، تھوڑا اس کو نرم کرو، لوگوں کے سامنے ایسی دعوت پیش کرو جو سب کو بھائے۔ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر ایسا کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایسی دوا مت دیجیے جو کڑوی ہو، تھوڑی میٹھی میٹھی دو، بلکہ مٹھائی دے دو تو بہت اچھا۔ ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ دوا کڑوی ہے لیکن یہی دوا ہے جس سے تمہارا علاج ہوگا، میں تمہاری چاہت کے مطابق دوا نہیں دے سکتا، میں تمہاری حاجت کے مطابق دوا دوں گا۔ میرا کام یہ نہیں کہ تمہیں پسند کیا ہے دیکھوں، تمہاری چاہت کیا ہے دیکھوں، میں تمہاری چاہت دیکھنے کے لیے ڈاکٹر نہیں بنا، میں تمہاری ضرورت دیکھتا ہوں، تم کو کیا دینا چاہیے۔ ہاں، جو سنگر ہوتا ہے وہ قوم جو گانا بولتی ہے وہ گاتا ہے، واپس سے گاؤ بولے تو واپس سے وہی گاتا ہے۔ جو سنگر ہوتا ہے، جو اداکار کلاکار ہوتا ہے، یہ لوگوں کی چاہت پوری کرتا ہے، سماج جو چاہتا ہے وہ ویسا بنتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کو بدلتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سماج بدلتا ہے۔ انبیاء کو سماج نہیں بدلتا، انبیاء سماج کو بدلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء سماج کی چاہت پسند ان کی ڈیمانڈ نہیں دیکھتے، انبیاء یہ دیکھتے ہیں کہ سماج کی ضرورت کیا ہے۔ وہ پتھر کھاتے ہیں لیکن وہی بولتے ہیں جو ان کے فائدے کی چیز ہو، سماج کے فائدے کی ہو، چاہے ان کو پسند آئے یا پسند نہ آئے۔ داعی کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی پسند کچھ اور ہے۔ حق بیانی لوگوں کے سامنے لوگوں کی دل آزاری کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس پہ تنقید مت کرو، اس پہ تنقید مت کرو، میٹھی میٹھی باتیں بولو، اچھا اچھا بولو، سب خوش۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو سب کو صحیح بولتے ہیں، کوئی غلط نہیں، سب کا اچھا اچھا لو، جیسے باغ میں ہوتے نا، اس کے پھول اس کے پھول، یہ پھول وہ پھول، سب کے اندر گلشن میں سارے لوگ ہیں، ہر ایک کی خوبیاں دیکھو، بس برائی مت دیکھو۔ اگر ڈاکٹر ایسا کرنے لگے تو بتائیے، سارے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری آنکھ ٹھیک ہے جاؤ گھر کو، بھائی صاحب میں ٹانگ کے لیے آیا ہوں، نہیں آنکھ تو ٹھیک ہے نا، جاؤ گھر کو۔ کسی کے کان میں درد ہے، بولے تمہارا پاؤں صحیح ہے نا، ٹھیک ہے چلتے جاؤ گھر کو۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ ہر ایک میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا عیب جو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اس پہ کچھ بولے نہیں۔ اور ایک انسان ہے جو چھری لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گھڑی بہت اچھی ہاتھ میں بندھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کی چھری آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بتائیے آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہے ہیں، بھائی ہٹو وہ مار دے گا کسی کو، اور وہ مسکرا رہا ہے، بولے مسکراہٹ کتنی اچھی ہے اس کی، سائیکوپیتھ ہے وہ، مجرم ہے وہ، ابھی کسی کو مار ڈالے گا، لیکن آپ اس کی کچھ بھلائیاں دیکھ رہے ہو کہ اس نے فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دے رہا ہے وہ، آپ وہ دیکھ رہے ہیں اس کا۔ غلط پر تنقید کرنا، کمیوں کو بیان کرنا، یہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، اور لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، وہ علماء کو برا بولتے ہیں کہ عالم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو غلط اس کو غلط بولتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ پیار سے نہیں رہ سکتے کہ سب لوگ رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ لیکن اصلاح نہیں کرنا ہے، اصلاح نہیں کریں گے آپ۔ انبیاء کڑوی بات بولتے ہیں اور لوگ اسی وجہ سے ان کے دشمن بنتے ہیں، یاد رکھیں اس کو۔
انبیاء کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی ذاتی زندگی کی وجہ سے کوئی ان کا دشمن نہیں بنتا، یہ بہت برا آدمی نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ قوم کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پھر لوگ انبیاء کے دشمن کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ انبیاء ایسی بات کرتے ہیں جو حق ہوتی ہے لیکن کڑوی ہوتی ہے، ایسی بات کرتے ہیں جو سماج کا پرابلم ہوتا ہے، اور لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم تم ڈسکس کرو، ہماری کمیاں مت بتاؤ، ہماری غلطیاں مت بتاؤ۔ آپ بتائیے، ایک جہاز ہے، اس میں سوراخ ہے، ریپیئر کرنے کے لیے پورے جہاز کو دیکھیں گے یا اس سوراخ کو بتائیں گے کہ یہاں بند کرو؟ باقی جہاز بہت اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں گے سوراخ کو؟ وہ کیسا آدمی ہے، پورا جہاز دیکھا، تعریف نہیں کیا، یہاں بتا دیا سوراخ ہے، کیا فائدہ؟ ساری خوبیاں نظر انداز کر دیا۔ جہاز میں اے سی ہے، جہاز کا رنگ کتنا صاف ستھرا ہے، مینٹیننس کتنا اچھا ہے اس کا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تعریف کرو، سوراخ مت بتاؤ۔ وہ بولا بھائی اگر سارا جہاز کتنا بھی اچھا رہا نا، اگر یہ سوراخ بند نہیں کریں گے جہاز غرق ہو جائے گا۔ میں خیر خواہی سے بول رہا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے بول رہا ہوں، تم کو برا لگ رہا ہے؟ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہ تعریف کر کے تم بچ جاؤ گے ڈوبنے سے؟ وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، اچھی بات ہے، لیکن سوراخ بند کرو۔ لیکن لوگ اس کو دشمنی اور تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عیب نکال رہا ہے۔ تنقید کرنے والا آپ کو عیب سے بچانا چاہتا ہے، ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ کوئی آدمی لوگوں پر تنقید اس نیت سے کرے کہ لوگوں کو حقیر بتائے، یہ برا ہے، یہ تعییر ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ فضیحت ہے۔ لوگوں کی فضیحت کرنا یہ بری بات ہے، ان کو نصیحت کرنا یہ اچھی بات ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے یا تو یہ قرآن نہیں، دوسرا قرآن لاؤ، یا اس کو تبدیل کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے میرے اختیار میں نہیں کہ اپنے طور پر اس کو کروں، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف القاء کیا جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، پہنچانے سے میں نے گریز کیا یا پیروی سے میں نے کنارہ کشی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک بڑے بھیانک دن میں بہت سخت عذاب دے گا۔ انبیاء ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے قوم کو حق نہیں بتایا، قوم کو اس کا مرض نہیں بتایا، قوم کو گمراہ کرنے والے گمراہ کن لوگوں سے خبردار نہیں کیا، اور قوم گمراہ ہو گئی، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو وہ اپنی عزت کو قربان کر کے وہ قوم کو حق بات بتاتے ہیں۔ قوم بہت برا بولتی ہے ان کو، آپ تو ایسے ہی ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کا شوق، کون چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پسند نہ کریں؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ایسے بولیں کہ سارے لوگ، ادھر کی بھی لوگ پسند کر رہے، ادھر کی بھی پسند کر رہے، ادھر کی بھی کر رہے، اے بی سی ڈی سارے سیکٹرز میں سارے لوگ پسند کر رہے، کیونکہ کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اب علماء کیا کرتے ہیں، انبیاء کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں چیز غلط، فلاں عمل غلط، فلاں عقیدہ غلط، اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ انبیاء کے بعد علماء یہ ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسی میں کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آدمی اور گری ہوئی بات کرتا ہے کہ مکھی گندگی پر جا کے بیٹھتی ہے۔ علماء کے لوگوں کی غلطیوں کو اصلاح کرنے کی مثال مکھی کا گندگی پر بیٹھنا ہے، یا ڈاکٹر کا اور کسی بھی ماہر میکینک کا گاڑی کی یا انسان کی جسم کی کمی کو دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر آپ کی جسم کی عیب کو دیکھتا ہے، ٹیسٹ کرنے بولتا ہے یہ ٹیسٹ کرو، اس میں آپ کا اسکین کرنے سے نکلتا کہ یہاں یہ خرابی ہے، بولے دیکھو اسکینر کو ساری خوبیاں دکھائی نہیں دی، خالی ہمارا عیب دکھائی دیا۔ کیا کریں گے آپ؟ مشین اٹھا کے پھینک دو، ڈاکٹر کو جیل میں ڈال دو؟ سوچیے، سوچیے۔
انسان کے محض مثال دے دینے سے بات ثابت ہو جاتی؟ مثال ایسی بھی ہوتی ہے ویسی بھی ہوتی ہے، مثالوں سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط کتنا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم نعد ان فتحت خیبر، خیبر فتح ہوا، یہود وہاں پر رہتے تھے، خیبر فتح ہوا، فوقعنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک البقلۃ الثوم والناس جیاع، لوگ بھوکے تھے، جنگ کرنے کے بعد لوگ بھوک سے نڈھال تھے، کچھ کھانے کو ملا نہیں، ملا تو کیا ملا؟ لہسن، گارلک، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، کچھ نہیں ملا تو بھوک سے ہم لوگوں نے وہی کھایا اور خوب کھایا۔ سوچی کیسا کھایا ہوں گے، بھوک میں انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے۔ ثم رحنا الى المسجد، پھر ہم مسجد گئے، فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الریح، جب سارے لوگ مسجد گئے تو مسجد چونکہ وہاں نہ اے سی تھا نہ پنکھے، مسجد بالکل مٹی کی بنی ہوئی اور چھوٹی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ میں جو بھی لوگ اندر تھے مسجد میں، آپ کو لہسن کی بدبو محسوس ہوئی۔ فقال من اکل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، جس نے بھی اس خبیث پودے سے کھایا ہے، بدبودار پودے سے کھایا ہے، خبیث پودے سے کھایا ہے، فلا يقربن في المسجد، وہ مسجد میں ہم سے قریب نہ آئے، بلکہ بعض روایات میں کہ مسجد سے ہی قریب نہ آئے۔ فقال الناس، جب لوگوں نے سنا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر خبیثہ کہا ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حرمت حرمت، لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام حرام حرام۔ فبلغ ذاک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ فقال ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا، آپ نے کہا اے لوگو، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا میں اس کو حرام کر دوں، لیکن یہ پودا ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے پسند نہیں ہے، بدبو مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے پسند نہیں، اس لیے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو میں حرام نہیں کر سکتا۔ رسول کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ جو چیز آپ خود پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اتنی امانت داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو پسند نہیں ہے وہ، تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے پسند نہیں صاحب تم، جبکہ صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پسند نہیں ہے تو ہم بھی بچیں گے اس سے، لیکن آپ نے کہا نہیں، حرام نہیں ہو جاتی وہ، مجھے ذاتی طور پر اس کی بدبو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جب حلال رکھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے، تو میں اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں امانت داری۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کوئی آدمی اپنے طور پر حرام کر دے کسی چیز کو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ امانت داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اسی کی طرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر رہی ہیں کہ جو آدمی کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا، اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات چھپا دی، چاہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو یا مقصود و مطلوب کے اعتبار سے ہو، جتنا بتانا تھا آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے اقرار سے بتا دیا۔ پھر یا تو آپ نے کوئی قاعدہ ایسا بتا دیا کہ ساری چیزیں اس قاعدے میں شامل ہو جاتی ہیں، یا آپ نے بالتفصیل بتا دیا فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسی۔ تو آپ نے اپنی طرف سے قاعدے کے طور پر بتایا۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالیں جو پہلے سے اس میں نہیں تھی، وہ رد ہے۔ اب آپ بتائیے، اس میں کچھ بھی نکالے نیا دین میں جس کی بنیاد
کتاب و سنت میں نہیں ہے، کوئی نئی چیز کوئی آدمی نکالتا ہے دین میں، وہ رد ہو جائے گی، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ یا آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں، رد ہو جائے گا وہ۔ اپنی طرف سے کوئی بھی عید منا رہا ہے دین کے نام پر، اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت کر رہا ہے دین کے نام پر، ہم نے کرنے کو کہا تھا نہیں، رد ہو جائے گا وہ۔ رد ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا عذاب ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ نیکی نہیں ہے جو بدعت ہے، بلکہ وہ گناہ ہے، تو اس پر اللہ کے ہاں ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ تو اس دوسرے نقطے میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں، آپ الصادق الامین تھے۔ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، آپ نے کہا تم مجھ کو امین نہیں مانتے؟ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کہ یہ جو آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے کسی کو کم، عدل کیجئے۔ ذوالخویسرہ خوارج کا سردار اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، آپ عدل کیجئے۔ آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا، اور اگر میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تو ناکام ہو گیا۔ ایسے انسان کو فالو کر رہا ہے جو عدل و انصاف والا ہی نہیں ہے، تو اگر میں غلط ہوں تو میرے پیچھے چل کے تو بھی ناکام ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے جبکہ میں اس کے ہاں امین ہوں جو آسمان پر ہے، اللہ، میرے پاس صبح شام اس کی طرف سے خبر آتی ہے آسمان سے، وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے امین مانتا ہے کہ یہ ٹھیک سے پہنچائیں گے، اور تم نہیں مانتے۔ پیسوں کے بارے میں، تم مال کے بارے میں مجھ کو امانت دار نہیں مان رہے ہو، جبکہ میں دین کے معاملے میں اللہ کے ہاں امانت دار ہوں جو اس سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو آپ اللہ کے نزدیک بھی امین تھے، اور مشرکین آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، سچے اور امانت دار، سچے اور امانت دار۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے، اور اس کے کئی واقعات ہیں۔ خود ایک عنوان ہے اپنی جگہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دین و دنیا کے معاملے میں، یہ خود اپنی جگہ ایک عنوان ہے۔ انشاءاللہ کسی درس میں وہ ساری روایات، وہ ساری باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں، اور کیسے آپ امانت دار تھے، کیسے لوگ آپ کو امین مانتے تھے، انشاءاللہ یہ ایک اچھا عنوان ہے۔ انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ آج اور بھی کچھ چیزیں میرے سامنے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے اتنا مواد کافی ہے۔ اگلے درس میں ایک تیسرا حصہ اس حدیث کا ہم دیکھیں گے جس میں علم غیب کی بات ہے۔ یہ ایک تیسرا عقیدہ ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعظیماً جہالت میں مانتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی چیز دیکھی اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، دوسری چیز ہم نے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے اور دین میں آپ نے کچھ چھپایا نہیں، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جتنا بتایا اتنا ہی دین ہے، اور اپنی طرف سے دین میں کچھ نکالے نہیں۔ تو یہ بدعات سے روک ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اعتقاد کا باب اس میں کھلتا ہے، جہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
کہ آپ نے دین پہنچایا تو اب ہم کو اس میں کچھ نیا نکالنا نہیں ہے، بدعات سے بچنا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ جو اس حدیث میں آیا ہے وہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ یہ دینی مجالس ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ تو گرمی کی دھوپ میں اپنے آرام کو تیاگ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، اور بعض خواتین تو ایک درس اور اس میں شریک ہو کے پھر یہاں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دین کی حرص کو اور دین کے لیے قربانی کو قبول فرمائیں، اور اسی کو آپ کے لیے علم میں برکت کا، ایمان میں زیادتی کا، اعمال میں صلاح کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔